دوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. کیا؟ یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی، پھر دوڑا رہا ہوں. یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل پڑ جائے یا رحمانو یا رحیم بے حق کے، آپ بھی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، کوئی بات نہیں، دیر سے آئے تو کیا ہوا، ادھر آ جائیں، کہ جناب یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ تسبیح پڑھو. حضور کے ایک صحابی تھے زید بن عبداللہ، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے نبی پاک کا اور یہ تسبیح منبر پہ سن چکے تھے. سفر پہ جا رہے تھے کہیں اکیلے گھوڑے پہ سوار. اچھا پہلے زمانے میں گھوڑے پہ اونٹ پہ ایک ہی راستے سے لوگ جاتے تھے، ایک راستہ پیدل والوں کا ہوتا تھا ایک سوار والوں کا ہوتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے. اچانک راستے میں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، نماز کا بھی ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا چلے میں گھوڑے کو باندھ کے کسی درخت کے ساتھ اور تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھ کے وہ آرام کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے زیادہ. تو اچانک محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے، رسیوں سے ہاتھ پیر بندھے ہوئے. آنکھ کھلی، گھبرائے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے پیر بھی بندھے ہوئے. اب جو نگاہ پڑی تو ایک بندہ تلوار لے کر ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے. انہوں نے ایک دم کہا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا، تم کون ہو، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے. یاد تھک گیا آپ. دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے، لہذا میں تمہیں قتل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. اور اس نے تلوار اٹھائی. اس کو اچانک یاد آیا کہ نبی نے ابھی تو جمعے میں فرمایا تھا کہ مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں. کہا کہ تسبیح پڑھو. اس نے جلدی سے اتنے وہ تلوار مارتا 3 دفعہ پڑھ لیا جلدی جلدی. یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تلوار آئی نہیں، 3 دفعہ پڑھ لیا. اچانک ایک آواز آئی خبردار. اس نے تلوار چلانے والے نے مڑ کے دیکھا، تھوڑے تھوڑے پہاڑ تھے، تھوڑے تھوڑے درخت تھے. اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تیر نہ مار دے، لہٰذا تھوڑا سا دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے. اتنے میں اس نے دے دھڑا دھڑ تسبیح پڑھ لی. تھوڑا سا جاگتا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی پریشان تو تھا نا. دے دھڑا دھڑ یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن. اس نے جتنا، کیونکہ نبی کا حکم تھا کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا، مگر ابھی 100 دفعہ نہیں پڑھا تھا کہ پھر آ کے وہ تلوار مارنے لگا. تلوار ابھی آئی نہیں تھی، پھر اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی خبردار. اس نے کہا بھائی اب تو مجھے اشتباہ نہیں ہے، واقعی کوئی بندہ ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے. یہ پھر دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے. اتنے میں اس نے 100 دفعہ پڑھ لی. کہا اس نے 100 دفعہ پڑھ لی اور نبی پاک کا فرمان تھا ایک تسبیح پڑھو، یعنی 100 دانے ہوتے ہیں تسبیح میں، اور اس نے یہ تسبیح پڑھ لی حضور کے حکم پر. اب جب یہ 100 دفعہ پڑھ چکا اور وہ پھر واپس آیا، اس نے ادھر اس نے 100 دفعہ ختم کی، ادھر اس نے اس پر تلوار چلا دی. جملہ کہہ رہا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، ابھی چل کے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے. ابھی تو خیر میں یہاں سے کورنگی جاؤں گا، صبح کوئی آ جائے نماز فجر کے بعد میں دکھا دوں گا، پتہ بھی چل جائے گا نماز پڑھتا ہے یا صرف اعتراض کرتا ہے. غور فرما رہے، یہ پتہ بھی چل جائے گا. یعنی کتاب میں دکھا سکتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد آ جائے کوئی بھی کہ جناب جیسے ہی اس نے 100 دفعہ مکمل کیا اور اس نے ادھر سے تلوار چلائی، تلوار اس پہ چلائی، گردن اس کی اڑ کے دوسری طرف. خدا آپ کو سلامت رکھے. کتاب میرے پاس موجود ہے. اب جب گردن اس کی اڑتی بھی گئی اور تلوار دور جا کے گری، اس نے اچانک دیکھا ایک نقاب پوش ہے.
یا اللہ۔ ایک نقاب پوش ہے جو اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے، اس کے ہاتھوں کی رسی کھلی، اس نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کو کھولا کہ میں اٹھ کر ان کے قدم چوموں کہ جنہوں نے میرے قاتل کو قتل کر دیا۔ میں تو جملے ہی کہہ سکتے نا، جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا، لہذا ابھی وہ اپنے پیروں کی رسی کھول کے اوپر دیکھتا ہے، وہ نقاب پوش غائب، یاد نقاب پوش موجود نہیں ہے۔ حیرت میں جلدی سے اپنے آپ اوسان ٹھیک کیے، اپنا سامان اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھا تیزی کے ساتھ، اب آگے سفر کرنے کے بجائے واپس مدینے آیا، تھوڑا سا جاگ جا، واپس مدینے آیا۔ جب مدینے سرکار کی خدمت میں پہنچا، کہا سرکار آپ کی بتائی ہوئی تسبیح سے آج میری جان بچ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھی، نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے؟ جان لے جانا چاہ رہا ہوں، خدا آپ کا سلامت رکھے۔ کہا ابھی دکھاؤں تو پہچان لو گے؟ کہا سرکار کیسے نہیں پہچانوں گا، وہ تو میرا محسن ہے۔ کہا یا علی ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا۔